السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج کے اس کلاس میں ہم آپ کے سامنے بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر پر بات کرنے والے ہیں۔ اس کو پورا دھیان سے آپ سنیے اور دیکھیے، اس سے آپ کے بہت سارے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں الگ الگ ایگزام میں۔ آپ یہاں پر دیکھیے کہ دکنی اردو کی لسانی خصوصیات ہے، یہ آپ کے سامنے۔ دکن میں 13ویں صدی کے نصف دوم سے 17ویں صدی کے اواخر کے دوران ارتقا پانے والی قدیم اردو کی شکل ہی دکنی اردو، جو قدیم اردو جس کو بولتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں دکنی اردو۔ یہ عہد ہندوستان میں جدید ہند آریائی زبانوں کے آغاز و ارتقاء کا دور ہے۔ جس وقت دکنی اردو وہاں پر بولی جا رہی تھی، پڑھی جا رہی تھی، یہ ہندوستان میں جدید ہند آریائی زبان کی ابتدا ہو چکی تھی اور ارتقاء ہو رہی تھی اس کی۔ دکنی اردو کے تخلیقی سرمایہ کی اہمیت بہت اس لیے ہے، جو تخلیقی سرمایہ ہے دکنی اردو میں، اس کی اہمیت بہت زیادہ اس لیے ہے کہ یہ قدیم ادبی سرمایہ کی تاریخی، تہذیبی، ادبی و لسانی اہمیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ یعنی ان چیزوں میں اس کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دکن میں اردو پروان چڑھتی ہے، جبکہ یہ ہند آریائی زبان ہے، اور دکن کا علاقہ دراوڑی زبان کا خطہ ہے۔ اردو ہند آریائی زبان ہے، لیکن جہاں پر یہ پروان چڑھ رہی ہے وہ دراوڑی علاقہ ہے، وہاں پر دراوڑی زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ کون کون سی؟ جیسے تیلگو ہے، کنڑ ہے، تامل زبان بولی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس کے بیچ میں یہ زبان پروان چڑھ رہی ہے۔ اردو میں مقامی زبانوں اور علاقائی اثرات کا دخل کم نظر آتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے، مقامی زبانوں اور علاقائی اثرات کا دخل کم نظر آتا ہے۔ البتہ مقامی تہذیب اور مراٹھی کی آمیزش ہی دکنی اردو کو منفرد لسانی خصوصیت کا حامل بناتی ہے۔ یعنی دیکھیے کہ جو دکنی اردو جس کو ہم بول رہے ہیں، اس کی اہمیت اگر کہیں پر ہے تو وہ مقامی تہذیب کی وجہ سے ہے، اور اس میں مراٹھی کی آمیزش، مراٹھی ملی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک الگ اور یعنی جس کی انفرادیت ثابت ہوتی ہے، جس کی خصوصیات ہم پیش کر سکتے ہیں۔ یہ لسانی خصوصیات کیا ہیں؟ صوتی، صرفی، نحوی صورت میں نظر آتی ہے۔ ان تین صورتوں میں ہم دکنی اردو میں خصوصیات دیکھتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے نظر بھی آتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھ لیجئے صوتی خصوصیات کی وجہ سے ایک ایک کر کے پوائنٹ کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بولیں گے صوتی خصوصیات کے حوالے سے۔ لسانی خصوصیات کے مطالعے میں صوتی خصوصیات کا مطالعہ اہمیت رکھتا ہے۔ زبان کے صوتیوں کا تعلق حروف اور الفاظ کی آوازوں سے ہوتا ہے۔ ان آوازوں میں فرق یا تبدیلی سامنے کی چیز ہوتی ہے، اس لیے سب سے نمایاں بھی ہوتی ہے۔ دکنی اردو میں ایسی بے شمار لسانی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ دکنی اردو کی چند اہم صوتی خصوصیات یہ ہیں۔ اب یہاں سے ہم ان خصوصیات کو بیان کریں گے، اور سب سے پہلے صوت کے حوالے سے ہی خصوصیات کو پیش کرنا ضروری ہے۔ تو نمبر 1 میں ہے قاف اور خے کی تقلیب صوت۔ تقلیب یعنی بدلنا، جو قاف ہے وہ خے میں بدل کر استعمال کرتے ہیں، ایسی آواز نکالتے ہیں وہ لوگ، گویا کہ قاف کی جگہ خے کا استعمال ہوتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں تقلیب صوت۔ دکنی اردو میں قاف اور خے کی آواز میں فرق نہیں کیا جاتا ہے۔ اس میں قاف کا صوتیہ مستعمل ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس زبان میں قاف کا صوتیہ مستعمل نہیں ہے، تو وہ دکنی اردو۔ عام بول چال ہی نہیں بلکہ ادبی تصانیف میں بھی قاف کی جگہ خے کا استعمال ملتا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے یہاں قرض، اور دکنی اردو میں ہم اسی کو بولتے ہیں خرز، یعنی ایسا لگتا ہے کہ خے میں بدل کر کے بول رہے ہیں قرض کو بولو۔ تو یہ دکنیات کی خصوصیات ہے۔ اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مصوتوں کی طوالت و تخفیف۔
طوالت اور تخفیف کی بات کر رہے ہیں کہ دکنی اردو کی اہم لسانی خصوصیت مصوتوں کی طوالت اور تخفیف ہے۔ اس میں مراٹھی کے زیر اثر یہ خصوصیت آئی، یعنی مصوتوں کی طوالت اور تخفیف کا جو عمل ہے یہ مراٹھی کے زیر اثر دکنی اردو میں آئی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے اوپر میں بتایا ہے کہ مقامی تہذیب اور مراٹھی کی آمیزش سے ہی دکنی اردو کو منفرد لسانی خصوصیت کا مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ دکنی میں طویل مصوتوں کو مختصر اور خفیف مصوتوں کو طویل کیا جاتا ہے۔ مثلا مختصر مصوتے دیکھیے، اس کی مثال آدمی ہے تو اس میں بولتے ہیں ادمی، بادل ہے تو اس میں بولتے ہیں بدل۔ طویل مصوتے جیسے جگہ ہے تو وہ لوگ جاگہ بولتے ہیں، پتلی ہے تو پوتلی بولتے ہیں۔ اس طرح کی تبدیلیاں ہم کرتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں کس میں؟ دکنی اردو کی اہم خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے تیسری خصوصیت ہے حکاریت اور غیر حکاریت، یعنی دکنی اردو کی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ حکاری آوازوں کی غیر حکاری اور غیر حکاری کو حکاری میں تبدیل کرنا عام بات ہے۔ علاوہ ازیں، یعنی اس کے علاوہ دو چشمی ہاں ہے کا بیجا استعمال بھی ملتا ہے، جس میں دکنی اردو۔ مثلا اگزامپل ہے پلک، پلک کو وہ لوگ بولتے ہیں پلخ۔ جگمگ اگر ہو تو وہ لوگ بولتے ہیں جگمگ۔ دیکھیں اسی طرح سے سکھیاں کی جگہ سکیاں استعمال کرتے ہیں، تو یہ دیکھیے حکاریت والی ہے تو اس کو غیر حکاریت بنا دیں، جیسے پرچم ہے تو اس کو پرچم بولتے ہیں۔ یہاں پر بھی حکاریت نہیں ہے تو غیر حکاریت کو حکاریت والا بنا دیا، حکاریت والے کو غیر حکاریت۔ اس طرح کے مثالیں آپ یاد رکھیں۔ اسی طرح سے نمبر 4 میں ہے حکاریت اور تقلیب صوت، یعنی ہاں ہو اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ صوتیے کے اعتبار سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے دکنی اردو میں یہ لسانی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ حکاریت کا ایک لفظ یا آواز سے دوسرے لفظ پر منتقل ہونا بھی ہے۔ جیسے کیچڑ ہے تو یہ لوگ بولتے ہیں چیخر، کندھا ہے تو بولتے ہیں خندہ۔ 5 ہے مشدد آوازیں۔ مشدد آوازیں کیا ہے؟ آوازوں کا تشدید کے ساتھ استعمال بھی دکنی اردو کی ایک اہم صوتی خصوصیت ہے۔ جیسے اگزامپل ہے ہوا ہے تو ہوا، غیر مشدد بھی مشدد والے، یعنی اگر مشدد نہیں ہے تو اس کو بھی وہ لوگ مشدد کے ساتھ جو ہے بولتے ہیں۔ جیسے غصہ ہے تو یہ لوگ بولتے ہیں، ہم لوگ غصہ بولتے ہیں تو وہ لوگ غصہ، یعنی بغیر تشدید کے۔ چھٹا پوائنٹ دیکھیے صوتیے کے اعتبار سے ہاں اور دو چشمی ہاں کا انحذاف ہے، یعنی حذف کرنا ہے، اس کو چھپا دینا ہے، لپت۔ تو کیا ہے؟ یہ بھی ایک صوتی خصوصیت ہی ہے دکنی اردو۔ دکنی اردو میں بعض الفاظ سے دو چشمی ہاں اور بعض ہاں کو حذف کیا جاتا ہے۔ درمیانی ہائے حوض کا انحذاف دکنی اردو میں کچھ زیادہ ہی ملتا ہے، یعنی درمیانی ہاں کا۔ مثلا اب دیکھیے کہ ہاں کا حذف مجھ جو بولتے ہیں وہ مجھ، کچھ کو کچھ، آنکھ کو ہم لوگ بولتے ہیں تو یہ آنکھ بولتے ہیں، بوجھ بولتے ہیں تو بوجھ، دودھ کو لوگ دودھ۔ تو یہ سب بھی دیکھیے کہ حذف کا عمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 7 ہے مصوتوں کی انفیت۔ مصوتوں کی انفیت کیا ہے؟ کہ نون غنہ کے استعمال کو انفیت کہا جاتا ہے، یعنی انفی ساؤنڈ کہا جاتا ہے نون غنہ کے ساؤنڈ نکالنے کو۔ تو دیکھیے کہ دکنی اردو میں مصوتوں کو انفیانے اور انفیت کو حذف کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اگزامپل ہے کہ نیند ہم لوگ بولتے ہیں تو نیند اس میں بولتے ہیں، پاؤں بولتے ہیں ہاں تو اس میں پاؤ بولتے ہیں، نون غنہ حذف۔ اسی طرح سے ہم لوگ پھولوں بولتے ہیں تو وہ لوگ پھولوں۔ اس طرح کی مصوتوں کی انفیت دکنی اردو کی اہم خصوصیت ہے۔ اب یہاں سے صرفی خصوصیات، صوتی خصوصیات کے بعد صرفی خصوصیات کی باری آتی ہے۔ تو صرفی خصوصیات دیکھیے کہ نمبر 1 ہے کہ دکنی اردو میں شمالی ہند کی زبانوں کے اثرات کے ساتھ ساتھ بے شمار صرفی خصوصیات کو قبول کیا ہے دکنی اردو نے۔ دکنی اردو کی چند اہم صرفی خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، پہلے نمبر پہ یعنی
جو انہوں نے صرفی حوالے سے کیا ہے، تو کیا ہے ضمائر کا استعمال، ضمائر یعنی دکنی اردو میں ضمائر کی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ دکنی اردو میں جو ضمیریں ہیں اس کی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں، جیسے ہم ہیں تو اس کا استعمال ہمن، ہمنا اس طرح سے کرتے ہیں، اسی طرح سے اس ہے تو تس کرتے ہیں۔ 2 نمبر پر ہے جمع کا لاحقہ، یہ جو جمع ہے اس کا لاحقہ کیسے کرتے ہیں؟ دکنی اردو میں اسما یعنی ناؤنس کی جمع اس کے جب پلورل بناتے ہیں کے لیے لاحقہ الف نون غنہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ الف نون غنہ یہ امتیازی صرفی خصوصیات ہیں اور دکنیات میں اس کا استعمال بہت کثرت سے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کہیے کہ سب سے زیادہ اس خصوصیت کو اہمیت حاصل ہے۔ جیسے رات ہے راتاں، آنکھ ہے آنکھاں، اس طرح کے لوگ جمع بنا لیتے ہیں۔ نمبر 3 ہے مصادر کی تشکیل، تو دکنی اردو میں مصدر کی تشکیل فعلی مادے میں نا کی اضافت کا استعمال کر کے کرتے ہیں، لیکن دکنی اردو میں نا کی بجائے، دکنی اردو میں کیا کرتے ہیں؟ نا کی بجائے نون بڑھا کر مصدر بناتے ہیں، صرف نون بڑھا دیتے ہیں اور مصدر بنا لیتے ہیں۔ جیسے اس کے اگزامپل دیکھیے تو چلن ہے یعنی چلنا، دیکھن ہے یعنی دیکھنا، تو اس بارے میں یاد رکھیے گا یہ برج بھاشا کا اثر ہے، کس میں؟ یعنی فعلی مادے میں نا کی جگہ صرف نون بڑھا کر مصدر بنانا، یہ کس کا اثر ہے؟ برج بھاشا کا ہے۔ اگر اس طرح اس کے بارے میں پوچھا جائے تو یاد رکھیں۔ ابھی تک اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مراٹھی کے بارے میں ہم نے بتایا اور اب یہاں پر برج بھاشا بتایا۔ اس کے بعد ہے صرفی اعتبار سے تو ماضی مطلق، دکنی اردو میں ماضی مطلق بنانے کا طریقہ مختلف ہے۔ یہاں ماضی مطلق بناتے ہوئے فعلی مادے کے آخر میں یا کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے چلیا، چلا، یہ اصل ورڈ ہے ہم لوگ بولتے ہیں تو یہ لوگ چلیا، دیکھا ہم لوگ بولتے ہیں تو یہ لوگ دیکھیا، جیسے ہم لوگ بولا بولتے ہیں تو یہ لوگ بولیا بولتے ہیں۔ اس طرح سے یعنی ماضی مطلق بنانے کا جو ڈفرینٹ طریقہ ہے یا لگا کر کے ہے۔ اسی طرح سے زمانے مستقبل ہے تو اس کو یہ لوگ بناتے ہیں کیسے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دکنی اردو میں معیاری اردو کی طرح مستقبل کے صیغے گا گی گے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کس میں؟ معیاری ہی اردو کی طرح مستقبل اگر استعمال کرنا ہو تو اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سا، سی، سے اور سو کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ مستقبل بنانے کے لیے دکنی اردو میں کس چیز کا استعمال کرتے ہیں تو عام طور پہ سا، سے، سی کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہرگز نہ جاسوں تیرے کہے منوں۔ اسی طرح سے ایک اہم خصوصیت اس کی اور ہے چے تاکیدی کا استعمال۔ کس کا؟ چے تاکیدی کا۔ تو چے تاکیدی کا کثرت سے استعمال دکنی اردو کی ایک اہم اور نمایاں صرفی خصوصیت ہے۔ اس کو دکنی پر مراٹھی کے اثر سے تعبیر کیا جاتا ہے، دکنی پر مراٹھی کا، یعنی یہ جو چے تاکیدی کا استعمال کیا جاتا ہے اور صرفی نمایاں خصوصیت ہے تو یہ مراٹھی کا اثر ہے دکنیات پر۔ یہ چے تاکیدی اردو کے لفظ ہی کی جگہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ہی کی جگہ لفظ کے آخری حرف کے آگے لگائی جاتی ہے، یہ چے تاکیدی۔ مثلا ایک سے ہم بولتے ہیں ایکچ، اپنا سے اپنائچ، وقت سے وقتچ، اس طرح جو بولتے ہیں یہ دکنیات کی خصوصیات میں سے ہے، چے تاکیدی کا استعمال کرتے ہیں۔ چند کلیدی الفاظ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، دکنی اردو کی صرفی خصوصیات میں چند کلیدی الفاظ بہت اہم ہیں جو اپنے مخصوص مفاہیم کے لیے کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ صرف دکنی اردو میں پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری اردو میں نہیں۔ ان میں سے ایک ہے ورڈ نکو، جو نہ یا نہیں کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، منفی معنی میں نکو اور مثبت معنی میں ہو، یعنی ہاں کا استعمال عام ہے، یعنی ہاں کے لیے ہو کا استعمال دکنی اردو میں کرتے ہیں۔ دونوں کا استعمال خاص لہجے اور انداز میں ہوتا ہے، سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کا تعلق سننے سے ہی ہے۔ اسی طرح لفظ ہور ہے جو اردو کے معنی میں مستعمل ہے،
اور دکنی اردو پر مراٹھی کی یہ مثال ہے، یعنی اور یہ دکنی اردو پر مراٹھی کی مثال ہے۔ کلیدی الفاظ جیسے نکو ہے، ہو ہے، ہور ہے، سی، سوں، ستی، اسی طرح سے سیتی، منی، کدھی، قد، کد، اسی طرح سے جد، جگ، تل وغیرہ جو ورڈ ہیں یہ سارے کے سارے ورڈ وہ ہیں جو دکنیات کے اہم الفاظ ہیں، اور اس طرح یہ کلیدی الفاظ ہیں اس کے، اور اس کی اہم خصوصیات میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ نحوی خصوصیات یعنی نحوی اعتبار سے بھی اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ دکنی اردو کی علم نحو کا تعلق جملے کی ساخت سے ہوتا ہے، یہ ہم کو پتہ ہے۔ تو نحوی سطح پر دکنی اردو معیاری اردو کے قریب ہے، حالانکہ اس کے جب وہ قریب ہے تو اس کے کم سے کم ہی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مسعود حسین خان نے پھر بھی دو اہم نحوی خصوصیات بیان کیے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، دکنی اردو میں فعل فاعل کے تابع ہوتا ہے، جبکہ اردو میں فعل فاعل کی تجنیس کے تابع ہوتا ہے۔ اگزامپل یہاں پر ہے، جیسے فاعل مذکر ہو تو استعمال ہم لوگ کرتے ہیں لڑکے نے روٹی کھائی، دکنی اردو ہے لڑکا روٹی کھایا، لڑکے نے روٹیاں کھائیں، لڑکا روٹیاں کھایا۔ اس طرح اگزامپل فاعل مؤنث کی دیکھیں، لڑکی نے آم کھایا، لڑکی نے 2 آم کھایا، تو لڑکی نے آم کھائی، لڑکی نے آما کھائی۔ اس طرح سے آپ دیکھ پا رہے ہیں دونوں کے فرق، اور بھی اگزامپل ہو سکتے ہیں واحد جمع بنانے کی جو قاعدے ہیں اس طرح کی یہاں پر رول اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری خصوصیت دیکھیے، کہہ رہے ہیں دکنی اردو کی دوسری اہم خصوصیت اسم جمع کی جنس سے متعلق ہے۔ اسم جمع کی جنس سے متعلق مثلا اگر اسم جمع مؤنث ہے تو اس کا جملے کی ساخت پر گہرا اثر پڑتا ہے، یعنی اس جملے میں شامل صفات، افعال، امدادی افعال اور حروف تک متاثر ہوں گے اور مؤنث جمع کے طور پر آئیں گے۔ اس طرح سے آپ کو لگا تو اب اس کا شارٹ کٹ دیکھیے خلاصہ چند جملوں میں کہ دکنی اردو کی اہم خصوصیات کیا کیا ہیں۔ اگر کہیں تو پہلا پوائنٹ ہم بتا سکتے ہیں آپ کو اس طرح سے کہ دکنی اردو کی اہم لسانی خصوصیات صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ دکنی اردو کی چند اہم صوتی خصوصیات میں قاف اور خے کی تقلیب صوت ہے، مصوتوں کی طوالت اور تخفیف ہے، اسی طرح سے حکاریت اور غیر حکاریت، مشدد آوازیں اور مصوتوں کی انفیت ہے، یہ سب ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ دکنی اردو کی چند اہم صرفی خصوصیات میں ضمائر کا استعمال، جمع کے لاحقے کا طریقہ، مصادر کی تشکیل، ماضی مطلق اور زمان مستقبل کے صیغے بنانے کا طریقہ شامل ہے۔ اسی طرح سے ایک خصوصیت اور ہے کہ دکنی اردو کی اہم نحوی خصوصیات میں فعل کا فاعل کے تابع ہونا اور اس میں جمع کی تجنیس ہے۔ ایک پوائنٹ اور کہ دکنی اردو میں چے تاکیدی کا استعمال ہی کے طور پر کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کم از کم 5 پوائنٹ جو آپ کو شارٹ کٹ میں ہم نے بتائے ہیں جو دکنی اردو کی اہم خصوصیات ہیں، اور انہی خصوصیات کو ہم نے یہاں پر تفصیل سے آپ کے سامنے پیچھے بیان کر دیا ہے، اب ایگزامپل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اس سے بہت سارے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں، وہ آپ کے سالو ہو جائیں گے۔ چلیے پھر ہم آپ کو مزید اس پر وضاحت کے ساتھ اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔